اللہ رب العزت جو ہے نا وہ جو بندے کے لیے موت کا ایک نظام بنایا ہوا ہے نا، عمومی نظام، اس نظام کو ایسے اعمال ہیں جن کے ساتھ اس نظام کو بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوا ہے، دعا ہے، نیک اعمال ہیں، انسان کی حسنات ہیں جن کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعتاً اضافہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ من احب ان بارک لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اجلہ فلیصل رحمہ، کہتے ہیں واقعی اس سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور دعا کرنے سے بھی تداعوا یا عباد اللہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، تداعوا یا عباد اللہ، دوا دارو سے بھی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور اسباب جو ہیں اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے، ان اسباب کے ساتھ بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں کے اندر لوگوں کی زندگی بالکل نیچرل ہے اور لوگ محنت کرتے ہیں اور سادہ خوراک کھاتے ہیں، بڑی لمبی عمر ہوتی ہے۔ وہ میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ جاپان میں ایک علاقہ ہے، وہاں سب سے زیادہ لمبی عمر ہے دنیا کے اندر، اور بیماری بھی کوئی نہیں۔ اور ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ صرف نیچرل چیزیں کھاتے ہیں، اپنی کاشت کرتے ہیں وہی کھاتے ہیں، اپنے جانور پالتے ہیں وہی کھاتے ہیں، اور اپنے صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں۔ نہ وہاں کو انڈسٹری ہے، نہ وہاں یہ سہولت کی چیزیں ہیں جو ہمارے سارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ بے نیاز، اور ان کی بڑی لمبی زندگی۔ تو یہ اسباب جو ہیں نا، یہ بھی اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے عمر کے لمبے ہونے کی۔ تو دعا کے ساتھ بھی عمر بڑھتی ہے، اور لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے اسباب اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، ما ترددت فی شیء انا فاعلہ ترددی فی نفس فی قبض نفس عبدی المومن، تو اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسباب میں نے بنائے ہوئے ہیں عمر کے اضافے کے اور موت کے مؤخر کرنے کے، تو ان اسباب میں سے کوئی اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر وہ کرتا ہے اختیار جو اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا اسباب کی بنائی ہوئی ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا یہ مطلوب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمارے کھانے کے لیے پینے کے لیے سبب بنایا ہوا نا کہ ہم کھانا کھائیں، ہم پانی پئیں، اور آکسیجن والی فضا میں ہم سانس لیں۔ اگر ہم اپنے لیے آکسیجن بند کر لیں تو کیا ہوگا؟ مریں گے نا۔ اگر ہم بھوک ہڑتال کر لیں اور پانی پینا چھوڑ دیں اور کہیں کہ ہم نے نہیں کھانا نہیں پینا، تو کتنی دیر نکالیں گے؟ 4-5 دن نکال دیں گے کھانے پینے کے لیے۔ لیکن آکسیجن کے بغیر میرا خیال ہے 5-10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے، ختم ہو جائے، ہر چیز ڈیڈ ہو جائے۔ تو یہ اسباب کی دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے۔ تو اس اسباب کی دنیا کے اندر ان اسباب کو اختیار کرنا جو ہے نا، یہ مطلوب ہے، یہ دارالاسباب ہے، یہ دارالعمل ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی سبب اختیار کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اس کا عمل ہے ایسا جس کی وجہ سے اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو یہ تردد جو ہے نا اللہ رب العزت کا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ اس کو مؤثر بنا دیتے ہیں۔ سبب کو مؤثر بنانا جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کا ہی اختیار ہے، اور اس کے اذن اور ارادے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وگرنہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سبب موجود ہوتا ہے لیکن مسبب نہیں پیدا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، آگ جلاتی ہے لیکن نہیں جلایا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اس حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کسی مرد کے کراس کے بغیر اور کسی مرد کے جو ہے نا اکٹھ کے بغیر اللہ رب العزت نے صرف خاتون سے ہی بچہ پیدا کر دیا، اور فرشتے کی پھونک کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تو یہ اسباب سے ہٹ کر ہے، اسباب سے ہٹ کر ہے، دنیا کا عام روٹین ہے۔ اور عام روٹین یہی ہے کہ جب عورت بانجھ ہوتی ہے تو
وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن دعا کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ عورت ٹھیک ہو جائے، اور دوا کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ عورت ٹھیک ہو جائے، اور اب تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ حمل کی ایسی صورت بن گئی ہے کہ رحم کے اندر جو ہے نا وہ جو وینا ہوتا ہے اور بویزہ ہوتا ہے اس کو اتار دیتے ہیں اور پرورش پا لیتا ہے. وہ جو راستہ ہوتا ہے اس کے جانے کا، وہ راستہ زہریلا ہوتا ہے، وہاں جا کے جو ہے نا وہ وینا اور بویزہ وہ زہریلی ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو وہ اس کی بجائے نا سیدھا رحم میں رکھ دیتے ہیں. تو یہ اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں. ان اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے نا وہ جو عام سسٹم ہوتا ہے، تقدیر سے مراد اللہ رب العزت کا عمومی سسٹم ہے جو اس نے بنایا ہوا ہے، اور اس سسٹم کو بدل دینا کسی جگہ کے اوپر، اس کو کیسے کر دینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اور یہ جو ہے نا محو اور اثبات اور یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. کبھی کوئی چیز سبب آ جاتا ہے، کسی کی دعا آ جاتی ہے، کسی کا کوئی عمل آ جاتا ہے، کسی کی کوئی چیز آ جاتی ہے، تو وہ سسٹم جو ہے نا اس کو معطل کر کے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ فعال لما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایک تو انہوں نے یہ مقدمہ جو ہے نا یہاں بڑا مزیدار قائم کیا ہے. جب میں والد صاحب پڑھا کرتے تھے اس وقت میں چھوٹا تھا، اس وقت میں نے پڑھی نہیں ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملا. آج ہی مجھے نظر آئی ہے، یہ گھر کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے والد صاحب کی، لیکن آج ہی میں نے دیکھا اس کو ذرا اس طرح. تو یہ جو بحث تھی نا، میں نے اسی لیے میں نے کہا کہ بڑی دیر کے بعد دیکھی ہے یہ کتاب. تو ابھی میں نے کوئی اس کے 30-35 صفحے جو ہے نا وہ ذرا نظر میں دیکھے ہیں. تو انہوں نے پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ ترجیح دی ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا یہ اسباب کو دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا تردد جو ہے نا وہ اصل میں اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے لیے حالات موافقت کے پیدا کرتے رہتے ہیں، اور جو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کئی دفعہ تو خود ہی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اب لے چل. اور ویسے عام طور پر جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی ولایت کے اور اللہ کی محبت کے یہ منافی نہیں ہے کہ طبعاً انسان کو بہت ناپسند ہو. اور بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا کہ موت سے جو طبعی نفرت ہے انسان کی وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ انسان اس دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر بعض اوقات خوف طاری ہوتا ہے. میرے گناہ جو ہیں بہت زیادہ ہیں، گناہوں کی سزا جو ہے میں کیسے بھگتوں گا، اللہ کے حساب کا کیسے سامنا کروں گا، اللہ کے جلال اور اللہ رب العزت کے جبروت کے سامنے میرا کیا بنے گا. مجھے انسان کے اوپر اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا خوف ہوتا ہے، اپنی تقصیروں کا خوف ہوتا ہے. یہ بات بھی ہوتی ہے. اور کبھی جو ہے وہ یعنی انسان کے اوپر محبت کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عظمت و جلال کے سامنے یہ سمجھتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے. میں وہاں تو بالکل جو ہے نا اپنی ساری زندگی کی نیکیاں اور ساری زندگی کی حسنات وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. نیکی کر کے بھی انسان استغفار کرتا ہے. وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کی اجلال اور اللہ رب العزت کی ہیبت اور جبروت کا انسان کے اوپر استیلا ہوتا ہے. اس لیے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے کہ میں اس کا سامنا کیسے کروں، میں اس کا سامنا کیسے کروں. اس لیے یہ جو یکرہ الموت ہے نا صرف اس وجہ سے نہیں کہ دنیا کے ساتھ پیار ہے. کراہت الموت کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات لکھی ہے. دوبارہ انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی لکھا ہے، انہوں نے بھی اس موضوع پر جو ہے نا کئی علماء کے ذکر کیے. اب دوبارہ جو ہے نا انشاءاللہ اس کا بھی مراجعہ کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جس کی شرح کی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. شیخ وہ حدیث ہے کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اب ایک شخص ہے وہ جب وہ نیکی کر رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. انبیاء جو ہے نا ان کے لیے جو ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہے نا
یہ ابتلا اور آزمائش دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو رفع درجات کے لیے، ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. جن کے درجے ہیں بلند ان کے لیے سوا مشکل ہے. درجے بلند ہوتے ہیں تو ان بلند درجوں کو حاصل کرنے کے لیے عام روٹین میں نہیں چلا جاتا، پھر اس کے لیے اور ہی راستہ ہوتا ہے، بڑا کٹھن اور مشکل راستہ ہوتا ہے، عام راستہ نہیں ہوتا ان کے لیے. اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے، چونکہ ان کے معجزات بھی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو بعض خوارق کے ساتھ بھی نوازتے ہیں جو ان کی نبوت کا برہان اور ان کے لیے ایک دلیل ثابت ہوتے ہیں. تو لوگوں کے اندر ان کی الوہیت اور ان کی ربوبیت کا عقد جو ہے نا، یا اعتقاد جو ہے نا، یہ جڑ نہ پکڑے. ان کی بندگی اور محتاجی اور اللہ کے سامنے ان کی بے بسی جو ہے یہ ظاہر ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کتنی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، اور جنگ احد میں آزمائش آ گئی. پتہ چل گیا کہ وہ اللہ ہے اور یہ بندہ ہے. اور دعائیں کی اور وہ دعائیں مانگی اور قبول ہو گئی. اور جنگ احد کے اندر کیف یفلح قوم وقد شجوا راس نبی، کیا آیت نازل ہوگی؟ لیس لک من الامر شیء اما ان یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ غفور رحیم. کیا لا کل شیء قدیر غفور رحیم لیس لک من الامر شیء. کتنی بڑی بات ہے، کتنا مقام ہے اور کیسی صورتحال ہے. 70 ساتھی شہید ہو گئے ہیں، خود زخمی ہیں، اور اوپر سے جواب کیا آتا ہے؟ لیس لک من الامر شیء. دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہر چیز اس کے پاس ہے، یہ بندے ہیں، یہ جو وہ کرتا ہے یہ اس پہ راضی ہے، اور وہ راضی ہے، واقعتاً راضی ہے. یہ رضا ہوتی ہے. جیسے کہ وہ طائف کی دعا مشہور نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں آتی ہے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، الی من تکلنی الی عدو یتجاہلنی او الی قریب ملکتہ امری اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. لوگ مجھے تانے دیتے ہیں اس بات کے. یہ دعا کے وہ الفاظ ہیں جو سیرت کی کتابوں میں نقل کی ہوئی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر یہ سارا کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اس پہ راضی ہوں. تو ایسے راضی ہے تو میں ایسے ہی راضی ہوں. غیر ان عافیتک لی اوصی، لیکن تو عافیت دے دے تو تیرے لیے کون سی تنگی ہے. عافیت کے ساتھ سارے کام کرتے، آسانی کے ساتھ سارے کام کرتے. تو یہ ان کی بندگی ہوتی ہے کہ وہ ان حالات میں بھی راضی رہتے ہیں، وہ ان حالات میں بھی راضی رہتے ہیں. تو یہ ان کی محبت اور ان کی بندگی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ دکھاتا ہے، اور ان کے درجے اللہ نے بلند کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے گزارتا ہے. اور پھر تخلیص بھی ہوتی ہے. یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مومنین کی تخلیص اور تمحیص ہوتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت یعنی ویسے ہی ان کے دل میں دنیا کا پیار نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے حالات کی وجہ سے تو پھر دنیا میں ان کا دل لگتا ہی نہیں. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذکر الدار، ہم ان کو نکھار دیتے ہیں ایسی خالص اور ایسی بے آمیز اور ایسی پیور چیز کے ساتھ جو پیور کرنے والی ہے، پیوریفیکیشن کرنے والی ہے. ذکر الدار، آخرت کی یاد، آخرت کی یاد، آخرت کی یاد. اللہم لا عیش الا عیش الآخرۃ وإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان. اور بس آخرت کی زندگی، اللہم الرفیق العالی. تو یہ چیز ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے نا اللہ رب العزت ان کو امتحان سے گزارتے ہیں. اور ان کے امتحان نفسیاتی بھی ہوتے ہیں، بدنی بھی ہوتے ہیں، اور حالات کی بھی جو ہے نا ناموافقت ہوتی ہے، محنت مشقت بھی ہوتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کافروں کی طرف سے اذیت تھی
اور مدینے میں منافقوں کی طرف سے اذیت تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، مجھے اتنی ایذا پہنچائی گئی ہے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں اسی طرح ہے کہ جتنی مجھے اذیت ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی۔ اس لیے درجہ بلند ہے، درجہ بلند ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ معاملہ، یہ اللہ رب العزت لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں، لیکن لوگوں کی عقل دیکھو پھر جو ہے نا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسی مشقت میں زندگی گزاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور جم کے حکومت نہیں کر سکے۔ اپنے بھی ان کے ایسے تھے جو ان کے شیعان تھے جن سے وہ شکوہ کرتے تھے، ان کی کتاب ناج البلاغہ جو ان کے خطبات کا مجموعہ، اگرچہ وہ بناوٹی ہے لیکن جو جمع کیا ہوا ان کی طرف منسوب کر کے اس میں دیکھ لیں اتنا شکوہ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کا کہ تم نے کبھی میری بات مانی ہی نہیں، میں جو تمہیں کہتا ہوں تم مانتے نہیں۔ اپنے بھی بے وفا، اور جو سب سے زیادہ آگے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرنے کے لیے خوارج، وہ دشمن بن گئے، وہ دشمن بن گئے، ان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑی، قتل کرنا پڑا۔ کافر نہیں ان کو کہا، تکفیر نہیں ان کی من الکفر فرق کہا ان کو کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ باغی ہے، لیکن ظلم کر رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، جو ہے نا انہوں نے قتل و غارت کو مباح کر رکھا ہے، اس لیے ان کے شر کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو باغی سمجھ کر ان کو مارا، لیکن تکلیف تو ہوئی ان کی، اذیت تو پہنچی، اور حکومت جم کے نہیں کر سکے، کوئی جو ہے نا 1 انچ بھی فتح نہیں کر سکے، آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی، تو پریشانی آئی۔ لیکن لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ علی کو کہتے ہیں مشکل کشا ہے، اور علی کو کہتے ہیں زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش۔ یہ حضرت علی کے بارے میں کہا ہے، زمین آسمان عرش کرسی بحکمش، علی داں علی کل شیء قدیرا، لا حول ولا قوت سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور حضرت حسن کی خلیفہ بنے خود دستبردار، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خیال میں یہ تھا کہ میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی اصلاح کرنے کی ایسی ضرورت تھی جس کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ یہ ان کی اجتہادی ایک کہہ لیں کہ خطا تھی، یا ان کا ایک فہم تھا جو کہ صائب نہیں تھا۔ صحابہ نے اس کی، اور ان کے اقارب نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے، اور ان کے ساتھیوں نے، قریبی ساتھیوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ نہ سوچیں، یہ جو لوگ ہیں جن کے کہنے کا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس راستے کو سیدھا کر سکتا ہوں، یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، نہ انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ وفا کی، نہ انہوں نے تیرے بھائی کے ساتھ وفا کی۔ اس کو بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا مذل المومنین، حضرت حسن کو بھی یہ کہا تھا، تو کیسے آپ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں؟ یہ کوفی جو ہے نا لا یوفی، یہ اعتماد کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ غلط فہمی میں آ گئے، اور پھر جو ہے نا وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے جب مسلم بن عقیل وہاں شہید ہو گئے، تو پھر جو ان کے عزیز تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کا انتقام لیں گے۔ اس کا انتقام بھی بیچارے کا نہ لے سکے، وہ بھی نہ لے سکے، بلکہ اور زیادہ جو ہے نا مسئلہ بن گیا۔ تو اس خاندان کی جو یہ آزمائش ہے، اس کے باوجود لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہے۔ جو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوتا، اللہ لکھا ہوتا ہے، درمیان میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ علی، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اللہ ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے اندر اس ساری صورتحال کے باوجود پھر یہ غلط گمان جو ہے نا یہ جڑ پکڑ جاتا ہے کہ نہیں سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کو حق معلوم ہوتا رہے، اور لوگ اپنی عقل سے کام لے کر ذرا بھی غور کریں تو انہیں بات بالکل واضح طور پر سمجھ آ جائے کہ یہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ یہ قرآن ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ اب یہ جو کچھ لوگوں کا نظریہ ہے
ہمارے ان بریلوی بھائیوں کا اور ہمارے ان شیعہ دوستوں کا اور ہمارے یہ جو بندی حضرات ہیں متصوفین، یہ جو سمجھتے ہیں کہ تصرف ہے اس کائنات کے اندر، قطب کا تصرف ہوتا ہے، ابدال کا تصرف ہوتا ہے، یہ تصرفات جو سمجھتے ہیں ربوبیت کے اندر کہ اللہ نے ان کو یہ ملکہ عطا کیا ہوا ہے جو ان کے ساتھ گزرتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، چلنے سے معذور ہو جاتے ہیں، لوگ اٹھا کے پھرتے ہیں، اور ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ قابل رحم ہو جاتی ہے، تو یہ ان کے پاس تصرفات ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکمتیں ہوتی ہیں کاموں کے اندر، درجے بھی دینے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حالات سے بھی گزارتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، تو ان کے لیے یہ ابتلا کا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، اس لیے ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔